السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے بڑے بڑے جلسوں کے بعد بڑے جلسے انہوں نے لاہور میں بھی کیے، اسلام آباد، کراچی، پشاور، بڑے اور کامیاب جلسوں کے بعد ایک اور جلسے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں 2 جولائی کو تحریک انصاف ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے جلسے انہوں نے پہلے بھی کیے، اس کے بعد ہم نے ایک دیکھا کہ مہنگائی کی ایک لہر آئی، مہنگائی کا ایک طوفان آیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پیٹرول آج 234 روپے فی لیٹر میں مل رہا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس حکومت کے خلاف۔ وہ جو احتجاج تھے، جو جلسے تھے، وہ ایک امریکی جو بیانیہ ہے تحریک انصاف کا، سازش ہے، امریکی سازش جس کو تحریک انصاف کہتی ہے کہ امریکی سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو گرایا گیا۔ وہ ان جلسوں کا ایک جو موٹیو ہوتا تھا، جو ایک مقصد ہوتا تھا، وہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہمیں ہماری کارکردگی کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد لا کر ہمیں ناکامی پر نہیں ہٹایا گیا، اس لیے ہٹایا گیا کہ ہماری حکومت اچھا کام کر رہی تھی، امریکہ کی بات نہیں مانتے، مطلب کہ ہم سنتے تھے، ہم آزاد خود مختار پالیسی بناتے تھے۔ ہمارا ایک موٹیو تھا کہ پاکستانی عوام کو بھی انڈیپینڈنٹ کیا جائے، جو امریکہ نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ایک رجیم چینج آئی، اور یہ ایک مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM، ان لوگوں نے یہ اس رجیم چینج کے خلاف انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے خلاف انہوں نے سازش کی، اور یہ اقتدار میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ جو احتجاج کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، اس میں بھی وہی بیانیہ دہرائیں گے یا اس میں عوام کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری حکومت میں مہنگائی کہاں تھی، ہماری حکومت میں پیٹرول کہاں تھا، ہماری حکومت میں بجلی کہاں تھی، ہماری حکومت آپ کو عوام پر کتنے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تاجر برادری کو کتنا ریلیف تھا، انڈسٹریز کو کتنا ریلیف تھا، صنعتوں کو ہم کیا ریلیف دے رہے تھے، لیکن موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ اس جلسے کا مقصد صرف یہ ہوگا؟ کیا یہ جلسہ صرف مہنگائی کے خلاف ہی ہے، یا اس میں اور بھی دھرنے کا بھی اعلان ہو سکتا ہے، لانگ مارچ کا بھی اعلان ہو سکتا ہے؟ اسی پر میں آج بات کروں گی، کیا اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی اس جلسے کو لے کر، اور کیا حکومت لوگوں کو جلسے میں پہنچنے دے گی؟ جیسے کہ 25 مئی کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ اپنی جان سے بھی گئے، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر وہاں پر رکاوٹیں راستوں میں کھڑی نہ کی جاتی تو ہم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوتے۔ فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب۔ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے جلسے کیے، کامیاب جلسے کیے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد امڑ کر آئی آپ لوگوں کے جلسے میں، لیکن ان جلسوں میں ایک ہی بات ہوتی تھی، امریکی سازش، رجیم چینج، موجودہ حکومت اس سازش کا حصہ بنی۔ اب کی بار آپ جو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف مہنگائی کے خلاف ہے؟ لوگوں کو یہ اویئر کرنا ہے؟ لوگوں میں آپ ڈفرنس بتائیں گے کہ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، یہ تو بنیادی طور کے اوپر جو اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں ہم 2 جولائی کو جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ راولپنڈی اسلام آباد کا جلسہ ہے، اور یہ احتجاجی جلسہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ شرکت کرے گی، جو اس چیز کی غمازی ہوگی کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جو پچھلے 70 روز کے اندر اس پاکستان کی عوام کا حشر نشر کیا گیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے غریب آدمی کا احتساب کیا گیا ہے، جس طرح پیٹرول کی قیمتیں کبھی 84 روپے اکٹھی نہیں بڑھی 3 ہفتوں میں، کبھی ڈیزل کی قیمت 120 روپے اکٹھی نہیں بڑھی، جو سیلریڈ کلاس ہے، یعنی کہ 40,000 والا آمدن والا، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 2,000 روپے دینا ہے کیونکہ وہ غریب ہے، لیکن جس کی تنخواہ 51,000 ہے وہ امیر ہے، اس سے 2.5% واپس لے لینا ہے ٹیکس لگا کے۔ یعنی آپ جیسے لوگ جو تنخواہ دار لوگ 80 ارب روپے کا ٹیکس لگا دیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، مڈل کلاس کو بھی ختم کر رہے ہیں، سفید پوش لوگوں کو بھی ختم کر رہے ہیں، غریب آدمی تو پہلے ہی پسا ہوا ہے ان کی مہنگائی کے اندر، اور جو بجلی کی قیمتوں کے اندر ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، LNG ان سے ٹائم کے اوپر خریدی نہیں جا رہی، LNG نہیں خریدیں گے، پاور پلانٹس بند ہوں گے جس سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوگا۔ معلوم پڑا ہے کہ جولائی کے اندر بھی عوام کو سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ تباہی حکومت ہے۔ یہ جو کہتے تھے بڑا بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوا ہے شہباز شریف پاکستان کی عوام کے لیے، جس کو
بڑا برانڈ کر کے سیویاں پیش کر کے آگے لایا جا رہا تھا. دوسری جانب آپ یہ دیکھتے ہیں پتا ہے جب IMF کے معاہدے کے ساتھ آپ لوگوں نے چلنا ہے تو اپنی مرضی کی معیشت کے حوالے سے پالیسیز آپ لوگ نہیں بنا سکتے. آپ لوگوں کو IMF میں جو ٹارگٹ دینے ہیں ٹیکسز کو لے کر, سبسڈی کو ختم کرنا ہے, آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے, پیٹرولیم مصنوعات میں آپ نے اضافہ کرنا ہے. آپ ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے. اگر آپ کو پیسے چاہیے, یہ چیز کوئی آپ لوگوں کے لیے نئی نہیں ہے. آپ لوگ بھی IMF کے معاہدے میں تھے, آپ لوگ بھی IMF کی شکوں کے مطابق, ان کی شرائط کے مطابق چلتے رہے. فاروق صاحب دیکھیں, IMF کے پاس پاکستان گیا کیوں؟ 22 بار گیا. پاکستان 7 بار پیپلز پارٹی, 3 بار نون لیگ کی وجہ سے گیا. وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا, یہاں یہ اپنا IMF کو بنا دینا. پھر یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو پیٹرول سستا 75 روپے لیٹر ہوگا. مفتاح اسماعیل کہتے تھے میں بجلی سستی کروں گا, 16 روپے سے 12 روپے ہوگا. ہم IMF جب ہم سے بات کرتا تھا, ہم انہیں کنونس کرتے تھے, نیگوسیٹ کرتے تھے, بتاتے تھے کہ یہ مہنگائی کا بوجھ ہماری پاکستان کی عوام پورا کر سکتی. ہم اپنے ٹارگٹس اور آلٹرنیٹ ویز سے پورا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں, اقتصادی سروے آیا, ہم نے تمام ٹارگٹ شادیاں پورے کیے. کورونا کے باوجود جو 100 سال میں ایک بار ایک وبا آتی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی آئی, ہم نے 55 لاکھ نئی نوکریاں پیدا کی, نئی فیکٹریاں لگ رہی تھی, زراعت کا شعبہ ترقی کر رہا تھا, کسان خوشحال ہو رہا تھا. آج کسان پہ ٹیکس لگا دیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, وہ چاول کی فصل ہی نہیں کاشت کر پا رہا, کیسے چلائے گا ٹیوبل, کیسے فصل کو پانی دے گا. 2 سے 10% ٹیکس کر دیا کھاد پہ. کھاد نہیں ڈالے گا, پیداوار کم ہوگی, پیداوار کم ہوگی, آپ کو چیزیں امپورٹ کرنا پڑیں گی, پھر آپ کے روپے کے اوپر پریشر آئے گا. روزانہ 50 پیسے کے حساب سے روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. اس امپورٹڈ حکومت کے پاس کو آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. شادیاں ان کی تمام توجہ NRO2 پہ بھی تھی, جو نیب ترامیم انہوں نے کی ہیں وہ کر لیے, لڈیاں ڈالتے جا رہے ہیں. اس کے لیے یہ آئے تھے جو خرم دستگیر نے بھی سٹیٹمنٹ دی. اب تو یہاں ہو گئی نا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی حکومت کوئی ایک سرے سے عوام کو ریلیف دے رہی ہو, دوسری جانب سمجھ آتی ہے خرم دستگیر کے بیان کا آپ لوگ دوسرا اینگل بھی تو دیکھیں نا. آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ خرم دستگیر کی وجہ, باتوں کی وجہ سے سب کچھ پروو ہو جاتا ہے, لیکن ان کی باتوں کا دوسرا اینگل بھی دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک تحریک انصاف نے تمام جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہیں, ان کو ڈسکوالیفائی کروانا تھا, اور آپ لوگ میدان میں اکیلے رہ کر کھیلنا چاہتے تھے, اکیلے دوڑ میں شامل ہونا چاہتے تھے. آپ اس دوڑ میں کسی اور کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ آپ لوگوں کا, ان کے بقول آپ لوگوں کا موٹیو یہ تھا جس کی وجہ سے یہ کٹ ہوا. شازیہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کیا عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ انہی عدالتوں نے شہباز شریف کو بیل نہیں دی. انہی عدالتوں سے شہباز شریف کے اوپر 4 ماہ سے فرد جرم عائد نہیں ہوئی. انہی عدالتوں سے شہباز شریف جو ہے ان کے 2 سال وہ پوری ضمانت پہ نکال لیتے ہیں. جس نے گٹر کا ڈھکن چوری کیا ہو, سائیکل چوری ہوئی ہو, اس کی ضمانت نہیں ہوتی. یہ ایسی دفعات ہیں, یہ ضمانتیں کنفرم کروا لیتے ہیں. اس کا مطلب پاکستان میں عدالتی نظام نہیں ہے. یہ کس قسم کی بات کر رہے تھے؟ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں تمام چور, انہوں نے گاجریں کھائی ہوئی تھی, ان کا پیٹ درد کر رہا تھا. 16 ارب روپے کا FIA کا کیس, ڈاکٹر رضوان کی موت ہو جاتی ہے, مقصود چپڑاسی کی موت ہو جاتی ہے. اب جو نیب ترامیم لے کر آئے اس میں 8 ارب روپے کا شہباز شریف, حمزہ شہباز, سلمان شہباز کا TT کا کیس ختم ہو جائے گا. وہ پاناما رانی جو بار بار جھوٹ بولتی ہیں, جن کی باہر سے وہ ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں, وہ پرسن سپیسیفک شک ڈال دی ہے. 21G ختم کر دیا کہ باہر سے اگر کوئی ثبوت آئے گا وہ عدالتوں میں بطور ثبوت پیش نہیں کیا جا سکے گا. یار لوگوں کی آنکھوں میں مٹی تو نہیں نہ ڈالو. یہ اندھیڑ نگری چوپڑ راج تو نہیں ہے کہ آپ آ کر اقتدار میں بٹھا دیے گئے ہیں تو اب آپ چاہیں گے تو آپ تمام چوروں کو کھلے عام آزادی دے دی جائے. صرف ان کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارے لیے احسان نہ کریں, ہمارے لیے ترامیم نہ کریں, ہمیں وہی نیب کا قانون رہنے دیں. ہمارے میں سے اگر کسی کے اوپر کیس ہے اس کا سب سے کڑا احتساب کریں, لیکن ان کے لیے کیا باقی لوگوں کے لیے جیلیں کھول دیں, پاکستان کے سارے چور آزاد کر دیں؟ یہ کس قسم کا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کو تو کوئی ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا. اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں میڈیا کو بھی ایک آواز ہو کے آواز اٹھانی چاہیے کہ جس قسم کی ترامیم انہوں نے کی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے فاروق حبیب صاحب, آپ نئے الیکشنز ہوں, بھلے ہی 4 مہینے بعد ہوں, 6 مہینے بعد ہوں, یا اگلے اگست میں 2023 میں الیکشنز ہوں, اس کا ایک ہی حل ہے کہ PTI 2/3 اکثریت لے کر آئے. آپ لوگ اپنی مرضی کی قانون سازی کریں اور سارے معاملات ہی ختم کریں. ابھی تو آپ جتنے بڑے مرضی جلسے کر لیں, لانگ مارچ کر لیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ترامیم کی ہے یہ واپس لے لیں گے؟ جو پیٹرول مہنگا ہوا یہ واپس لے لیں گے؟ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے یہ واپس لے لیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. شازیہ, نیب ترامیم ہے, ان کو ہم نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے. سپریم کورٹ سے استدعا ہی یہ کی گئی ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک قانون ہے, لہٰذا اس کو ٹرن ڈاؤن کیا جائے, اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے. جب یہ کیس آگے لگے گا
تو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے ہم اپنی استدعا ہمارے لیکن انہی عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں نا، انہی عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پر بطور ایک ٹول استعمال کیا جاتا رہا ہے. انہی عدالتوں نے ان کو ضمانتیں بھی دی ہیں. یہی عدالتیں کہتی رہی ہیں کہ پروف نہیں ہے. مسئلہ آپ کے سسٹم کا ہے، مسئلہ یہاں کی پروسیکیوشن کا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. مجھے صرف آپ یہ بتائیں، جب چوری ہوتی ہے یا پولیس والے رشوت لیتے ہیں تو کیا آپ تھانے بند کر دیتے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں. یا میڈیا کے اوپر اگر کوئی بندہ بیٹھ کے یلو جرنلزم کرتا ہے تو کیا میڈیا کے چینلز کو بند کیا جاتا ہے؟ ہر جگہ پر سسٹم میں کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. یہاں پر تو نیب کو تالا لگا دیا ہے، نیب کو نو ایکشن بیورو بنا دیا ہے. یہاں پر تو اب دن کی روشنی میں ڈاکے ڈلیں گے، حکمرانوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے باورچیوں کے نام پر، ان کے بچوں کے نام پر جائیدادیں ہوں گی، وہ بھی قانون میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تو پاکستان کو جو ہے یہ تو ڈاکستان بنانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ ہے، یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں. آج جو سندھ کے اندر ہو رہا ہے بلدیاتی انتخابات میں قتل ریزی ہو رہی ہے، قتل عمدہ بنا دیا ہے سندھ کو. اس کے خلاف بول رہی ہے، ان کی آپس میں پڑھنا شروع ہو گئی ہے. یہ الیکشن کمیشن ڈسکا میں ساری رات جا کے نوٹس لیتا رہا ہے. اب کیوں نوٹس نہیں لیے جا رہے؟ اب کسی کے کانوں میں آواز نہیں پڑ رہی، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا. یہ ادارے کیوں نہیں کام کر رہے؟ کیوں لاڈلوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ آج پورا میڈیا چیخ رہا ہے اس کے اوپر، آپ کو تمام تفصیلات مل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا یہی تاریخ انہوں نے آئندہ 20 ضمنی انتخابات پنجاب میں بھی دہرانی ہے؟ انہوں نے یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، فائدہ نہیں کر رہے. اور انتخابات اگلے اگست میں نہیں ہونے. ابھی گیلپ کا سروے آیا ہے، ضمنی الیکشن ہونے، پھر اس سے آپ لوگوں کو کیا کوئی امید نہیں ہے؟ تو پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوں گے اس میں پھر کیا ہونے والے آپ ضمنی انتخابات میں پاکستان کی عوام فری اینڈ فیئر انتخابات چاہتی ہے. لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنے سرویز آ رہے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی مائک لے کے سروے کر سکتی ہیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم دھاندلی کا راستہ بھی روکیں گے، اس کا مقابلہ بھی کریں گے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی کی تو ذمہ داری ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر انتخابات کروانے ہیں، یا آپ نے جو ہے وہ زبردستی کا حمزہ شہباز کو زبردستی کا وزیر اعلیٰ بنا کے، زبردستی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو بنا کر ہمارے سر کے اوپر تھوپ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر یہ جمہوریت نہیں ہے، پھر آپ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی مل کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں. فاروق صاحب لانگ مارچ کب کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کا تو یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ تھا نا، اسٹرانگ آپ کا ایجنڈا تھا اس چیز کو لے کر کے. آپ لوگ اسلام آباد جا کر بیٹھیں گے، تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل جاتی. جی سن لیں، ہمارا جو لانگ مارچ ہے پہلے تو کلیئر کر دیں، ہماری جتنی تحریک 26 سالہ تحریک پرامن رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور شہر میں بیٹھی یاسمین راشد، حماد اظہر اور ان کے ساتھی جو ہیں، جس میں ہمارے اور ایم پی ایز ورکرز شامل ہیں، وہ لاہور شہر میں بیٹھ کے دہشت گرد بن گئے. 780 کی ایف آئی آریں کاٹی ہیں ان کے اوپر. 14 مقدمات انہوں نے عمران خان پر اسلام آباد میں درج کی ہیں، اسد عمر پر، پرویز خٹک پر، کور کمیٹی کے باقی اراکین کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے خون ریزی کی، کنٹینرز لگائے، آنسو گیس چلائی، وہ تمام انہوں نے ظلم و جبر کیا. لیکن لوگوں کا خوف اتر چکا ہے، لوگ اپنا مائنڈ سیٹ کر چکے ہیں. یہ ظلم اور جبر سے، خوف سے آواز نہیں دبا سکتے. انہوں نے جانا ہی جانا ہے. لیکن اس کا یہ بھی تو مطلب ہے نا، حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، لوگوں کو ڈرانے میں، دھمکانے میں. جو ان کا ایک موٹو تھا کہ اس طریقے سے لوگوں کو روکا جائے، تو اس کا مطلب آپ لوگ یہ چپ کر مطلب کہ بیٹھ جائیں گے، آپ لوگ لانگ مارچ کی طرف نہیں بڑھیں گے، دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ پکڑ دکڑ کرتے ہیں، کیونکہ آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہمارا پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے. اس احتجاج کو یہ غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کرتے ہیں، ان کا حوالہ دیا. مارچ بھی ہوگا، یہ حکومت بھی جائے گی، نئے انتخابات بھی ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پلانز اور منصوبہ بندی کے اندر موجود ہیں. لیکن ان کا کب ہوں گے، کب فیصلہ کرنا ہے، اس کا فیصلہ عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کی کور کمیٹی کرے گی. لیکن یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. ان کا ایک ایک لمحہ ملک کے لیے نقصان دہ یا غریب آدمی کے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب.
तलाल चौधरी साहब, अवाम आज एक ही सवाल पूछ रही है, वो ये कि आप लोग तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बिगाड़ा हुआ सब कुछ ठीक करने आए थे, मैशियत उन्होंने बिगाड़ दी थी, आप लोग वो ठीक करने आए थे, लेकिन उल्टा आकर आप लोगों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। इतनी आप लोगों ने महंगाई कर दी है, इतने आप लोगों ने टैक्सेस लगा दिए हैं, सब्सिडीज आप लोगों ने खत्म कर दी है, आप सारे काम वही कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत करती थी आप लोग उन पर तनकीद करते थे, आज वही काम आप लोग खुद कर रहे हैं। तो ये अवाम को इतनी अजियत देने का क्या मकसद है आप लोगों का? ये अगर ये ही अजियत है, ये तो इससे कम अजियत तो तहरीक इंसाफ के दौर में मिल रही थी अवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो बीमारी जो है उसको परवान चढ़ाया गया, बीमारी का इलाज नहीं किया गया, और जब कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए तो फिर कोई छोटी मोटी सर्जरी या इंटरवेंशन जो है वो जरूरी होती है। सो ये इंटरवेंशन अगर हम ना करते और कुछ थोड़े तल्ख फैसले ना करते जो हमने दिल पर पत्थर रखकर किए हैं, और उस पर नुकसान पाकिस्तान का होता, हमारे लिए तो बड़ा आसान रास्ता था, हम इस पाकिस्तान को छोड़ते और इलेक्शंस में चले जाते। लेकिन फिर पाकिस्तान की जो बातें हो रही थी कि श्रीलंका और दूसरी बातें कि डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? हमने हमारे लिए एक मुश्किल रास्ता था। इस्माइल साहब को फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी ना कि हम आकर बिजली सस्ती करेंगे, हम आकर महंगाई कम करेंगे। फिर आप लोगों को अवाम को हकीकत बताकर, रियलिटी बताकर इक्तदार में आना चाहिए था ना। अवाम को आप लोगों ने पहले सब्ज बाग दिखा दिए और बाद में आप लोगों ने कह दिया कि इतना बिगाड़ा हुआ तो ऐसे तो ठीक नहीं हो सकता। ये तो इन अदर वर्ड्स अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ हुआ। देखिए, ये जब ये कहा गया था तो कभी ये भी कोई देख ले कि ऑयल की प्राइस एक टाइम पर माइनस पे भी गई थी। ज्यादातर ऑयल की प्राइस इनके दौर में कम रही है, $50 से भी कम बैरल का रहा है, और अब 100 से ज्यादा है। और इसी तरह ये तमाम चीजें जो है, और IMF का जो मुआहदा है वो हमने नेगोशिएट नहीं किया, वो हमें किया कराया मिला है, वो तो हमें जहेज में मिला है, और वो बैड डेट्स की सूरत में मिला है। वो जिस पर हाथ और पांव के इमरान खान साहब ने अंगूठे लगाकर वो जो खुददारी का एक सौदा किया है, उस पे हम क्या कर सकते हैं? वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, वो हमारी जात के हवाले से होता तो और बात थी। पाकिस्तान के लिए उसे ऑनर करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको ऑनर करना जरूरी है। सो उसको निभा रहे हैं, और वही मुआहदा जो है वो गले पड़ा हुआ है। तो यही मुआहदा अगर अब आप लोगों के गले पड़ा है, तो ये जो आप लोग सारे इकदाम कर रहे हैं अगले इलेक्शन में, ये आप लोगों के गले नहीं पड़ेंगे, इसका आपको सियासी नुकसान नहीं होगा, इसका फायदा तो PTI उठाएगी। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको कहा कि 2 रास्ते थे, एक रास्ता मुश्किल था और दूसरा बहुत आसान, जिसमें हमारी सियासी साख्त और हमारी पॉपुलैरिटी को कोई नुकसान ना होता, हम सीधे इलेक्शन में चले जाते। और दूसरा रास्ता मुश्किल था, लेकिन उसी रास्ते पे पाकिस्तान भी खड़ा था कि पाकिस्तान को तन्हा हमने नहीं छोड़ा, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ऐसा नुकसान हो जाएगा जो फिर सारी उम्र नुकसान पूरा नहीं हो सकेगा। सो हमने अपनी सियासी साख्त को दांव पर लगाकर या उसका नुकसान बर्दाश्त करके पाकिस्तान के लिए किया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा नहीं हुआ। तो अगले इलेक्शन में अगर सियासी साख बच नहीं पाती आपकी, अवाम को कैसे समझाएंगे और सारा वोट PTI की तरफ चला जाता है, आप पर लोग गुस्से का इजहार करते हैं, अपना वोट उधर कन्वर्ट कर लेते हैं इस महंगाई को लेकर, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? तो आप लोगों को अवाम का वो फैसला एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप लोग ये सोचा ही है कि हम अपनी सियासी साख दांव पर लगाएं, तो फिर आप लोग ये चीज एक्सेप्ट करेंगे, फिर अवाम के उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? बिल्कुल। देखिए ना, अवाम बड़े बाशऊर है। 3.25 साल का मामला, अभी तो 3.25 माह भी नहीं हुए हमारी हुकूमत को। लोग हमें नहीं मुर्तज़े इल्जाम ठहरा रहे हैं, लोग समझते हैं और लोग बाशऊर हैं, और आपके मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया है कि लोगों को बाशऊर करने में। सो लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान अगर कोई चला सकता है तो वो PMLN की मुआशी टीम है, ये पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है तो शहबाज शरीफ की मेहनत के लोग कायल हैं। ये पाकिस्तान को कोई डॉक्टर साहब चला रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल चला रहे हैं, या IMF चला रहा है?
देखिए IMF का जो एक मुआहदा है वो तो हमें, मैंने आपको कहा है कि बदकिस्मती से जहेज में मिला है और उससे हमारी जान नहीं छूट पा रही। बिल्कुल वजीर खजाना जो है वो मिफ्ता इस्माइल है, मगर काश ये दिन हो ना इसहाक डार साहब को इस तरह मुश्किलात में ना डाला जाता, इसहाक डार साहब को ना करदा गुनाहों की सजा ना दी जाती। इसहाक डार साहब अगर चला रहे होते तो मेरा ख्याल है कि आज बहुत बेहतर चीजें होती, मगर अनफॉर्चुनेटली मियां नवाज शरीफ को, हमारी टीम को निकाल कर एक हाइब्रिड रजीम को लेकर आना, एक कठपुतलियों की पूरे का पूरा लेकिन तलाल साहब अब तो वापसी के रास्ते और आसान हो गए नैब कवानीन में तरमीम के बाद। जो तरमीम आप लोगों ने कर दी है इसके बाद तो जितने केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, सारा ये तो सब कुछ अब खत्म होने के बराबर ही है ना। अब तो डार साहब की वापसी भी मुमकिन हो गई है, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं, सारे केसेस। अब तो आप लोगों ने, PTI कहती है आप लोग आए इस मकसद के लिए थे, अपने आप को NRO देने के लिए। तो जो डार साहब की आप बात करें कि उनको नाकर्दा गुनाहों की सजा दी गई, वो सब गुनाह खत्म हो गए अब इन तरमीम के जरिए जो नैब की आप लोगों ने की है। देखिए गुजारिश है कि एक तो नैब के कवानीन जो है वो आप तो हमें इस तरह कह रहे हैं जैसे हमने भुगता ही नहीं है, यानी वो मुकदमात भी भुगते हैं जो बनते ही नहीं थे, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये तो कानून बना ही है, इस कानून की तो रूह में विक्टिमाइजेशन है। और ये मुशर्रफ के दौर का बना हुआ, पहले भी पार्टियां तोड़ी जाती रही, हुकूमतें बनती रही इस नैब से, और इस दफा भी यही हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा है और हमने भुगता है। और हम भुगतने के बावजूद हम अभी हिसाब नहीं मांग रहे कि जिन्होंने हमें नजायज अंदर किया है। हमने तो आसानियां पैदा की हैं कि इस काले कानून को बदलना चाहिए, हम भुगत चुके हैं। सो हमें कोई ये ना कहे कि हमें कोई आसानी मिल रही है। लेकिन ये केसेस PTI के दौर में तो नहीं बने ना, ये केसेस PTI ने बनाए आप लोगों के ऊपर, PTI के दौर में तो बने ही नहीं आप लोगों पे केसेस। जी बिल्कुल, PTI के दौर में बने भी हैं, PTI के दौर में प्रोसिक्यूटर्स लगाए गए हैं, वो वाले प्रोसिक्यूटर्स जो इमरान खान के जाती वकील थे, जो PTI के वकील थे, जो जाती ग्रज रखते थे हमसे, ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स लगाए गए हैं, ऐसी केसेस बनाए गए हैं। आपको DG FIA की आज भी याद होगी इंटरव्यू, साबिक DG FIA मेमन साहब का, किस महकमे को इस्तेमाल नहीं किया, एहतसाब से लेके मंशियात तक, गद्दारी के मुकदमे। प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती ना तो सब कुछ साबित हो चुका होता, सब आज जेलों में होते। हमारे यहाँ मसला ही प्रोसिक्यूशन का रहा है तलाल साहब, हमारे जितने भी मुकदमात बनते हैं प्रोसिक्यूशन ही तो उनको कमजोर करती है। सबूतों के पलंदे लेके बैठते थे तहरीक इंसाफ के वजीर, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन की वजह से नाकाम होते रहे हैं। मसला क्या है, आपकी प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं है यहाँ पे, तो किन प्रोसिक्यूटर्स की बात कर रहे हैं आप? इसलिए सिर्फ प्रोसिक्यूशन का मामला नहीं है, जाली होता है ना, झूठ के पौ नहीं होते। जितने मर्जी आप कागज लहरा ले, जितने मर्जी शहजाद अकबर आ जाए, शहजाद चले, यहाँ तो प्रोसिक्यूटर कमजोर थी। बरतानिया में क्या था, बरतानिया के NCA में तो प्रोसिक्यूशन कमजोर नहीं है, वहां तो आप ये नहीं कह सकती। वहां कौन से कई मुमालिक की तहकीकात नहीं हुई क्या, उसके बावजूद क्लियरेंस और NOC हमें मिले हैं। अब तो आप लोगों ने वो भी रास्ते सारे बंद कर दिए कि केसेस में बाहर से कोई सबूत भी आए तो पाकिस्तान में कोई कहीं अदालतों में वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, माना ही नहीं जाएगा। अब तो वो भी रास्ते बंद हो गए। बिल्कुल ये देखिए ना, यही मामला है, ये बिल्कुल गलत तौर पे बताया जाता है, ऐसा कोई चीज नहीं हुई। और हमारे खिलाफ जो ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि बाहर से पता नहीं क्या आया था, वॉल्यूम 10, मैं आपके लिए एक बड़ा इंकशाफ की बात करूं, वॉल्यूम 10 जिसने इतनी धूम मचाई थी कि पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा, उसमें से एक कागज भी नहीं निकला, एक कागज भी हमारे खिलाफ सबूत का नहीं निकला। वॉल्यूम 10 को आपने देखा है? यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम 10 जो है, हमारे वकला ने मियां नवाज शरीफ के केस में, मरियम साहबा के केस में हम मांगते रहे, हाई कोर्ट आज भी हम मांग रहे हैं, कहते हैं जी हमने दिखाना ही नहीं, और हमारे केस में उसमें से कोई कागज निकाल के लगाया भी नहीं है। अगर कुछ होता तो लगा देते ना जी, दिखा देते। हमारी तो 2 दर्जन एप्लीकेशन खोले तो दिखाए कौम को, ना अदालत में पेश किया ना कौम के सामने।
क्योंकि सारे का सारा एक वो धोखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म करने के लिए मुल्क की 14 सियासी जमातों का इकट्ठ हुआ था और फिर अदम एतमाद लाकर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। लेकिन ये जो तमाम जमातें एक दूसरे के साथ इकट्ठी हुई, इनके भी एक दूसरे के साथ मुआहदे थे, जिसमें MQM का पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ चार्टर ऑफ राइट्स के नाम से एक मुआहदा हुआ था। अब जो MQM है वो ये कह रही है कि हमारे साथ जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हमें पता है कि MQM ने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर PDM का साथ देने की सूरत में जो मुतालिबात अपोजिशन के सामने रखे थे, इसमें सबसे नुमाया तौर पर जो मुतालिबा था वो ये था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक अमल दरामद होगा, फिर नई मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन होंगे, मुलाजमतों के लिए शहरी और जो देही कोटा है इस पर अमल दरामद किया जाएगा, ग्रेड 1 से 15 के मुलाजमीन को मकामी हुकूमतों के हवाले किया जाएगा, कराची सेफ सिटी मंसूबा समेत जो मास्टर प्लान है, इंडस्ट्रियल जोन, सेहत और तालीम के शोबे में हंगामी बुनियादों पर सरमायाकारी की जाएगी। जो अब MQM है पीपल्स पार्टी के साथ इनका जो मुआहदा था ये 18 नुकात पर मुश्तमिल था और जिसे चार्टर ऑफ राइट्स का नाम दिया गया था। और इस मुआहदे के जो जामिन थे वो शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल थे। और जो नून लीग के साथ MQM का मुआहदा था ये 27 नुकात पर मुश्तमिल था। लेकिन इनके अब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आना शुरू हो गए हैं और आज जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें जो MQM है उसके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इन इलेक्शन को नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर धांधली का बाजार गर्म है। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के इस रवैये पर वसीम अख्तर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वसीम अख्तर का जो पीपल्स पार्टी का जो एक किरदार है इस पर सवालिया निशान इस पर लग जाता है, तो जिससे कुछ चीज़ें खुलकर वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं कि जो MQM है अगर वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते, मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते, तो वो अगर इस इत्तेहाद से अलग हो जाते हैं तो इस मौजूदा हुकूमत का क्या बनेगा, किस हद तक। और वो कह रहे हैं कि जो गवर्नर का ओहदा है उसको भी फ़ौरन से उस पर भी अमल किया जाए, गवर्नर लगाया जाए सिंध में, जिस पर नून लीग ने, शहबाज शरीफ साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि इस पर भी अमल दरामद होगा। मुझे इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MQM के रहनुमा अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, पहला मरहला 14 अजला पर मुश्तमिल सिंध में आज हुए, आज बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया MQM ने। वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा टर्न आउट कम है, फायरिंग हो रही है, वोटर्स खौफ का शिकार है। जिस तरह धांधली का बाजार गर्म था उस पर तो पीपल्स पार्टी के किरदार पर एक सवालिया निशान उठाया उन्होंने। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जिनके साथ आप लोगों का एक मुआहदा है, जिसे चार्टर ऑफ राइट्स का आप लोगों ने नाम दिया, पीपल्स पार्टी किसी अपने मुआहदे पर अमल नहीं कर रही है और आपको लगता है कि यहाँ पे धांधली भी पीपल्स पार्टी करवा रही है बल्दियाती इंतखाबात में, क्योंकि उनकी हुकूमत है सिंध में। देखिए शाजिया, आज मेरा ख्याल है कल रात को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फरूक हसीम साहब ने, मैं उनके साथ बैठा था। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी चंद सवालात पूछे थे और आपको पता है कि हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन भी लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उस हाई कोर्ट से पिटीशन हमारी डिसमिस की गई है और कल सुबह हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा रहे हैं। यस, आज मेरा ख्याल है कि जो भी सूरत हाल रही है, लड़काना डिवीज़न हो, मीरपुर खास डिवीज़न हो, सक्कर में सूरत हाल अच्छी नहीं थी। हम कल रात से मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिख रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, SMS मैसेज भी कर रहे थे उनको। बट आज दोपहर के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई बहुत ही तशवीशनाक थी। हमने नहत अदब के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी मैसेज कराया है और जो इंतज़ामिया थी, जो मीरपुर खास की इंतज़ामिया थी, सक्कर की जो इंतज़ामिया थी और लड़काना डिवीज़न की जो इंतज़ामिया थी, यहाँ इन 3 अजला पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, बेनज़ीराबाद में भी, तो हमने उन तमाम लोगों को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बात सुनी नहीं गई और इसी के बाद पे
مجبور ہو کر کے میرا خیال ہے دوپہر کے 1:30 اور 2 بجے ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی اور تمام چیزیں عوام کے سامنے رکھی کہ کیا صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن آپ لوگوں کی سن نہیں رہا ہے. آپ ہم نے یہ عرض کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی خط لکھا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہمارے پاس میسج آیا ہے کہ یس منڈے مارننگ دے وڈ لائک ٹو ہیو اے میٹنگ ود دی ایم کیو ایم ڈیلیگیشن. ہمارے پاس ہم ان کے سامنے جب بیٹھیں گے کل میرا خیال ان کے سامنے اپنی تمام گزارش پیش کریں گے ان کے سامنے بھی. بٹ جو صورتحال آج دوابشہ میں نظر آئی ہے, جو ہمیں میر پور خاص میں نظر آئی ہے کہ چند انفلوئنشل لوگ, چند وڈیرے جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انتظامیہ کی بھی سرپرستی حاصل ہے. تو کوسچن مارک توڑ جائے گا. کچھ جگہوں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی شادیہ, یو ول بی شاک ٹو ہیئر کہ تمام ڈیموگرافک اسٹرکچر یہ وہ چینج کر دیا گیا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ میر پور خاص میں پچھلی دفعہ آؤٹ آف 70 تقریباً 52 یو سی چیئرمین جو تھے ایم کیو ایم پاکستان کے تھے. اب اس کا ڈیموگرافک اسٹرکچر اس طرح چینج کر دیا گیا کہ اس کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ایک طرف دیہی علاقے شامل کر دیے, دوسری طرف بھی دیہی علاقے شامل کر دیے گئے. اب کسی بھی صورت میں جو ہے وہ شہر کا میئر منتخب ہی نہیں ہو سکے گا. سیم کنڈیشن نواب شاہ کے ساتھ کیا گیا. نواب شاہ کی جو مین سٹی تھی اس کو بھی 2 حصے میں ڈیوائڈ کر دیا. سیم ود سکر کے ساتھ کیا, سکر کے بھی سیم سے ڈیوائڈ کر دیا. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اب کراچی اور حیدرآباد میں بھی یہ کیا گیا. حیدرآباد میں آپ کے علم میں ہے کہ آؤٹ آف 100 تقریباً 77 یو سی چیئرمین ایم کیو ایم کا منتخب ہوا تھا لاسٹ ٹائم میں. اب انہوں نے کیا کیا, اس کے ساتھ بھی تمام دیہی علاقے کو شامل کر دیا. ریزن کیا تھا کہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو امیدوار وہاں پہ کامیاب ہو. ہم نے یہ تمام چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی رکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑا چینل ہے, آپ کی انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے. آپ لوگ یہ بھی ٹرن آؤٹ کیوں کم رہا؟ جو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے اس نے تو ایم کیو ایم کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے, ووٹر کیوں نہیں نکلا؟ اچھا, اس پہ 2 ریزن بھی. دیکھیں, کیپنگ ان دا مائنڈ کے لاڑکانہ, بدین, دادو, ٹھٹا یہ ہمارا اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے. جیکب آباد, شکارپور, خیر پر ہمارا اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے. ہمارا اسٹرانگ ہولڈ کیا ہے؟ مین نواب شاہ سٹی ہے. ہمارا مین اسٹرانگ ہولڈ کیا میر پر خاص کا سٹی ہے, سکر کا. تو یہاں پہ تو لوگ نکل کے آ رہے ہیں, بالکل روڈوں پہ آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ پولنگ اسٹیشن پہ رش بھی ہے. لیکن چونکہ ایک ماحول ایسا پیدا کیا گیا ہے, ڈومینیشن والا ایک ماحول ایسا پیدا کیا جا رہا ہے ڈر اور خوف کا, جس کے بنا پہ لوگ جو گھر سے نکلنے پہ اوائڈ کر رہے تھے. ایم کیو ایم نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں جی ڈی اے ہو جائے, پی ٹی آئی ہو جائے, جماعت اسلامی ہو جائے, جو بھی سیاسی پارٹی, وہ تمام لوگ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم پچھلے 1 ہفتے سے اس بات کی نشاندہی کرتی چلی آ رہی ہے. اور ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ صرف یہ اندرون سندھ میں جو الیکشن ہے اس میں نہیں, بلکہ اس کے بعد جو نیکسٹ فیز کے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے حیدرآباد میں اور کراچی میں بھی, یہاں بھی یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسی لیے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جا رہے ہیں, ان سے عرض کی تھی اور ہماری پٹیشن ہائی کورٹ سے ڈسمس ہوئی ہے. لیکن ہم نے کہا ادب کے ساتھ ہم نے اسے ڈس ایگری کیا اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جا رہے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب جو نتائج ہوں گے آپ لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ شادیہ یہ تو میرے طرف سے کہنا قبل از وقت ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی آپس میں بیٹھے گی, مشاورت کرے گی اور پھر جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا ہم جو عوامی لوگ ہیں باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے پورے پاکستان کے عوام کو بتائیں گے. اب ذرا دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کو ظاہر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا. آپ نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, ان جماعتوں کا ساتھ دیا, اس وقت کی اپوزیشن کا ساتھ دیا, اور وہ ساتھ کچھ معاہدوں کی صورت میں سامنے آیا. آپ لوگوں نے معاہدے کیے جس کی وجہ سے وہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ لوگوں کا معاہدہ تھا وہ 18 نکات پر مشتمل تھا, نون لیگ کے ساتھ 27 نکات پر. ابھی تو اتنا وقت بھی نہیں ہوا ہے, 2.25 مہینے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے اس اتحاد کو. تحفظات آپ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. کن مطالبات پر عمل نہیں ہوا, کن پر ہوا, یا سرے سے آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کی بات کی نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ نون لیگ سے آپ لوگوں کے کیا تحفظات ہیں, اور اگر یہ تحفظات پورے نہیں ہوتے تو کیا اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ لوگ یہ اتحاد ہی چھوڑ دیں؟
दो तीन चार सवालात शाजिया आपने एक साथ किया, मैं तरतीबवार जवाब दे देता हूँ। यस, चार्टर ऑफ राइट्स हमने साइन किया PMLN के साथ भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी। अच्छी बात कहती है कि हमने रात के अंधेरे में नहीं बल्कि 30 मार्च दोपहर 2 बजे कैमरे के सामने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से देख रहे थे कि हमने PMLN के साथ सिग्नेचर किया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी किया। और अच्छी बात क्या थी कि कौमी जरगे के तौर पर तमाम सियासी पार्टी यानी तमाम सियासी पार्टी लाइक मैंगल साहब मौजूद थे, फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, शाहजान बुख्ती मौजूद थे, खालिद मक्सी मौजूद थे, सबके सामने सिग्नेचर किया। और हमने जो सिग्नेचर में जो बात रखी थी वो अर्बन सिंध के डेवलपमेंट के हवाले से बात की। एज फार एज PMLN की बात है, उसके बाद में पीपल्स पार्टी पे भी आऊंगा। PMLN के साथ जो हमारी बातचीत है, मेरा ख्याल है कि ये मामला चल रहे हैं, कुछ चीजें एडजस्ट होने की कोशिश। जैसे सेंसस का मामला है, हमारे PMLN के साथ बहुत अच्छी मामले में जिसे कहते हैं कि आगे की तरफ मामला बढ़ रहा है। सेंसस के मराहल को किसी जगह पर रोका नहीं किया बल्कि बरखरफ्तारी के साथ जारी है। इंशाअल्लाह ताला 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आप देखेंगे पायलट प्रोजेक्ट सेंसस का मुकम्मल हो जाएगा। 31 दिसंबर तक सेंसस मुकम्मल कर लिए जाएंगे पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 1 जनवरी का हैंड ओवर हो जाएगा। 4 महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिलिमिटेशन पे लेगा और नए इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला इसी की बुनियाद पर इसी सेंसस की बुनियाद पर होंगे। अब दूसरी चीजें जो आती है, दूसरी चीजें मैं बता दूं कि PMLN हमने क्या कल जो हमारी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, हमने सर्च की कि जो मुआहदा हमारा हुआ इस पे कमेटी बना दीजिए ताकि वो हर 15 रोज के बाद महीने के बाद आपस में बैठे और निकात पॉइंट पे डिस्कस करते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब एग्री की कमेटी बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया MQM के रहनुमा वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीरुल हक साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते एक छोटे वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने वफाकी हुकूमत को 5 साल के अरसे में मुल्क से सूद के मुकम्मल खात्मे और सूद से पाक बैंककारी निज़ाम नाफिज करने का हुक्म दिया है। और वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को स्टेट बैंक और 4 प्राइवेट बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दिया है। इस अपील में वजारत खजाना, कानून, चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिमांड ऑर्डर के अहकामात को मद्देनजर नहीं रखा गया, लिहाजा शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर किया जाए। नाजरीन, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जबकि यहाँ का जो बैंकारी सिस्टम है ये सूदी निज़ाम के तहत चल रहा है। लिहाजा सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए 1990 में वफाकी शरई अदालत में एक दरखास्त दायर की गई थी, जिस पर 1992 में सूदी निज़ाम के खिलाफ फैसला आया, मगर इस फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर रुजू किया गया और फिर मामला लटकता गया। फिर बाद में 1999 में भी वफाकी शरई अदालत ने 1992 में अपना पहले दिया हुआ फैसला बरकरार रखा कि सूदी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, मगर इस फैसले पर भी हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई और लगभग 3 दिहाइयों से जारी इस केस का फैसला 28 अप्रैल 2022 को सुनाया गया। और वफाकी शरई अदालत के इस फैसले पर भी स्टेट बैंक समेत 4 निजी बैंक सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि इस फैसले पर नजर सानी की जाए। कैसे इस फैसले को देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि गैर सूदी जो सूद से पाक बैंककारी निज़ाम कोई मौजूद नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो मुल्क की मईशत का चलना, बैंककारी निज़ाम का चलना नामुमकिन हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ शरई तौर पर ये कहा जाता है कि सूद से पाक बैंककारी निज़ाम को आप लागू कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी मईशत को, अपने बैंककारी सिस्टम को चलाया जा सकता है। लेकिन माहिरीन कानून इस फैसले को कैसे देखते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही है जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा। वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को कैसे देखती हैं? इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है, माजी में भी चैलेंज किया जाता रहा है। आपकी नजर में क्या इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना मुमकिन है? बात यह है कि आजकल दुनिया भर में जो बैंकिंग सिस्टम है वो सूद के निज़ाम पे ही चलता है, और सूद ही को तो हम रिबा कहते हैं, जहां आप किसी चीज की कीमत के ऊपर ज्यादती लगा ले बगैर उसमें ये देखने के ये कैसे हासिल हुआ है, ये नफा है, और अगर नफा है तो इसमें आपका कोई रिस्क है या आपने कोई गैम्बल किया है, और गैम्बलिंग भी मना है आप जानते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना,
یہ بڑی مخدوش ہے. اور آگے بھی وفاقی شرعی عدالت نے کہہ دیا تھا کہ ربا بالکل حرام ہے. قرآن میں بھی اور حدیث میں کئی ایسے واقعات ہیں اور آیات ہیں جس کے بارے میں یہ ہے کہ ربا جو ہے وہ انسان کو دباؤ میں ڈالتا ہے اور معاشرے میں انصاف نہیں رہتا, معاشرے میں وہ بیلنس نہیں رہتا جس میں تمام لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں. جو دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں اور جو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ گار. اب جب یہ ایک دفعہ فیصلہ آ چکا تو اس کے بعد بینکوں نے بہت سارے طریقہ کار نکالے کہ ہم کیسے یہ ظاہر کریں کہ یہ سود نہیں ہے, اور ان کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں حیال. حیال کا مطلب ہے ہیلے کی جمع. ہیلا ہوتا ہے بہانہ. اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنا سامان ہمیں بیچے اور ہم سے آپ 1 لاکھ روپے لے لیں. اچھا جی, میں نے اپنا سامان ان کو بیچ دیا, گھر کا قالین بیچ دیا, پردے بیچ دیے, صوفہ بیچ دیا, ایئر کنڈیشنر بیچ دیا اور یہ ساری ٹی وی وغیرہ. حقیقت میں وہ سامان بینک کا ہو جاتا ہے لیکن ہوتا میرے استعمال میں ہے. اب وہ کہتے ہیں جی 1 سال کے بعد آپ نے یہ سامان واپس خریدنا ہے اور اس کو آپ نے 1 لاکھ اور 15 یا 20 ہزار کا خریدا. اب وہ 15 اور 20 ہزار دیکھیں نا, نارملی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز جب پرانی ہوتی ہے تو اس کی بیچ میں ڈیویلویشن ہوتی ہے یا اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اب یہاں کیسے زیادہ ہو گئی؟ وہ زیادہ اس لیے ہو گئی کہ یہی تو سود ہے. 15,000 روپے یا 20,000 روپے میں جو فالتو پیسے دے کے میں واپس خرید رہی ہوں اپنا یہ سامان, وہ ایکچولی یہ سود کا نظام ہے. لیکن اس ہیلے سے میں بھی اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہوں کہ جی یہ میں نے سود نہیں دیا, اور بینک والے بھی. دوسرا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ ہمیں پیسے دیں گے, ہم اس کو مضاربہ میں ڈالیں گے یا مشارکہ میں ڈالیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. مشارکہ, آپ ہمارے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہیں. اور مضاربہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک مل کے جو بھی ہے کر رہے ہیں, کسی جگہ پہ پیسے ڈال رہے ہیں. لیکن کیا یہ واقعی ایسے ہے؟ کیونکہ دیکھیں سال کے اینڈ میں لاس تو کوئی نہیں لیتا. پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اس کو کہتے ہیں. پروفٹ ہی کی سارے نظام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انسرٹن اور ہمارا بینکاری سسٹم سودی نظام چلا اس لیے رہا ہے کہ ان کے منافع کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ لگانا ہے, آپ نے گاڑی دینی ہے انٹرسٹ پہ دینی ہے, آپ نے لون دینا ہے انٹرسٹ پہ دینا ہے, آپ نے گھروں کے گھر دینے ہیں لون پہ دینے. ہمارا تو بینکاری سسٹم ہی اس پہ چل رہا ہے ہر چیز. بالکل. اور 2 طریقے کے ہوتی ہے نا ربا لینے کا مقصد. ایک تو یہ ہے کہ میرے ذاتی اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے, اور آج کل تو آپ کو پتا ہے ہر ایک کے ساتھ جتنی مہنگائی ہوگی یہی ہے. اب دکاندار تو یہ ہے کہ چلیے آج آٹا آپ کو دے دے گا اور کہے گا جی پیسے تم پرسوں لے لینا, تو وہ شاید سود نہ لے. وہ بھی بہت ہی کم دکاندار ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں, نہیں تو عام طور پہ وہ ضرور فالتو پیسے مانگتے ہیں. یہ تو ہو گیا میری ذاتی اخراجات کے لیے. اگر میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے اور میں پیسے لیتا ہوں بینک سے, تو بینک تو لازمی, ان کا تو کام ہی کون نہیں, وہ اس لیے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ مفت میں لوگوں کو بانٹیں پیسے. یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کا کوئی طریقہ بظاہر تو نظر نہیں آتا. اب جو بہت بڑے فقیہ ہیں اسلام میں وہ سوچتے رہتے ہیں 5 سال کی مہلت دی ہے, 5 سالوں میں کچھ تو حل نکل سکتا ہے کہ دونوں سسٹم کو لے کر آپ بس یہ رائے پیدا کریں جس سے ملک کی معیشت کو بھی نقصان نہ پہنچے. 5 سالوں کا ٹائم دیا, یہ نہیں کہا کہ آپ 1 مہینے میں کر دیں, 2 ہفتے میں کر دیں یا کل سے ہی کر دیں. انہوں نے ٹائم دیا ہے. آپ دیکھیے 1999 سے لے کے یہ 2022 23 سال میں ہم حل تلاش نہیں کر سکے. 5 سال میں کہاں سے حل آئے گا؟ تو یہ جو سارا مسئلہ ہے نا یہ بہت ہی گمبھیر ہے, اور دنیا میں اتنے سارے 200 اسلامی ممالک ہیں, یہ مل کے ہی حل کریں گے. الازہر والے کوئی ہمیں گائیڈ کریں گے, کوئی اور جیسے سعودی عرب والے پیسے دیتے ہیں, یہ تو دینے والے ہیں اور ہم لینے والے ہیں. انہوں نے یہ کوئی حل جو ہے اس کو سوچنا ہے اور پھر ہم نے مل کے دیکھنا ہے کہ یہ واقعی قبول صورت ہے اور کیا یہ قرآن اور حدیث کے متصادم تو نہیں ہے, اور اگر متصادم ہے تو مسلمان کیا کریں. یہ اتنے زیادہ, ویسے علامہ اقبال نے تو اس کے بارے میں یہ کہا ہوا تھا کہ جو آپ کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں اور وہ آپ بینک سے لیتے ہیں انسٹیٹیوشن سے, یہ وہ سود خوری نظام نہیں ہے جو یہودی پیسے دیتا تھا مدینہ منورہ میں, یا جو یہ ہندو جو ہوتے تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ وہ بات نہیں ہے, وہ انسٹیٹیوشنل لینڈنگ نہیں تھی, وہ ایک بندہ سارا فائدہ اٹھا رہا تھا اور غیر منصفانہ نظام تھا. اور اگر بینکنگ میں یہ طریقہ کار اس انداز میں ہو کہ پروگریس کرے اور آگے ترقی کرے ہمارا معاشی نظام, تو پھر یہ جائز ہے.
بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ میرے ساتھ ہی. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.